جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ نئے اتحاد بن رہے ہیں، پرانے اتحادی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. اپوزیشن اس حوالے سے کیا کرے گی؟ صدیق الفاروق صاحب، پنجاب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا. بابر اعوان صاحب جب سے ان کا قتل ہوا ہے، سلمان تاثیر کا، پنجاب میں آ کے بیٹھے، آپ لوگوں کو باقاعدہ تھریٹ انہوں نے کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر کولیشن آپ کی کیسے چلے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میں پہلے تو یہ بات کرتا ہوں سلمان تاثیر کے قتل کی. دیکھیے، ان کا قتل ہوا، اس پہ وزیر داخلہ کا بیان سامنے آیا. جی انہوں نے کہا کہ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے. خود جو قاتل ہے اس کا بیان سامنے آ گیا کہ انہوں نے کالا قانون قرار دیا توہین رسالت کے. اب وہ قاتل بھی ان کے پاس ہے، اس کے عزیز و اقارب کو بھی گرفتار کر لیا ہے. وہ جو اپنا دستہ تھا اس کے باقی لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے. وہ زندہ سلامت ہے. اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ پرسوں شام کو جوڈیشل انکوائری بھی بن گئی کمیٹی اور جناب علی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. تو میرا یہ خیال ہے ایمانداری سے کہ ہم سب کو ان انویسٹیگیشن کی رپورٹ کا اور جوڈیشل انکوائری کا انتظار کرنا چاہیے. یہ بہت غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ وہ کہیں جی یہ سیاسی ہے. اس سے گمراہ کرنے کی بات دے دی گئی آپ نے، جو 10 تاریخ دے دی. دیکھیں جی، جو بات ہم نے کہی ہے یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ اگر 10 تاریخ تک یہ ہاں نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے نہ ہے. پھر ہم نے اس جو ایجنڈا ہے، پھر ہو سکتا ہے اب تو ایم والے چلے گئے نا واپس. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ پھر ہم اپوزیشن کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی آؤ یہ ایجنڈا ہے. میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہم بڑی پارٹی سے ساتھ رابطہ کریں گے. کیوں کے ساتھ رابطہ کریں گے آپ؟ صدیق اور فاروق صاحب، آپ نے ایجنڈا بھی ایسے رکھا ہے کہ یہ کیسے مانیں گے؟ آپ نے کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ پروب انٹو میگا سکینڈلز، آپ کہتے ہیں ریکوری آف ریٹرن رولز، آپ کہتے ہیں 30% کٹ ان گورنمنٹ ایکسپینسز، آپ کہتے ہیں اینڈ کرپشن، ایکسپیل دی کرپٹ. یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے پی 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 والے. نہ کرنا الگ بات ہے، لیکن ہو تو سکتا ہے نا. جس طرح ایک دستخط سے جوڈیشری بحال ہو گئی، اسی طرح سے جو کرپٹ منسٹر ہیں سب کو پتا ہے وہ نکل سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں 30% کٹ ایک نو قلم کی نوٹ سے نہیں ہوتا تو میاں صاحب نے کہا بڑی پارٹیز کے ساتھ رابطہ کریں گے. پہلے تو یہ کہا ہے کہ ہم ہاں کریں یا نہ. پہلی شرط تو یہ ہے نا ہاں کر رہے ہیں. اگر وہ ہاں کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس 45 دن ہے. پھر کس طرح سے اس پروسیس پر عمل ہوتا ہے پھر وہ بھی دیکھیں گے. آخر ہم جو ہیں وہ کوئی نامعقول رویہ تو نہیں اختیار کرتے نا. ہم نے انہیں پہلے ساتھ ہم کہتے رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو میں آپ لیکن اس دفعہ فکسڈ ہے، اس دفعہ ایک ڈیٹ دی ہے، ایک ٹائم دی ہے. آسما ایم کیو ایم نے ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے، جے یو آئی کو، نون کو اور ہمیں، کہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اس کے بعد ہم آتے ہیں. تو ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے. اچھا ابھی ایسا پیغام آپ کی طرف سے آیا؟ آپ نے تو دعائیں مانگی تھی، وہ کدھر گئی؟ میں اس میں ضرور یہ کہوں گا کہ امامت ہم نے شروع کی، لیکن ہم نے ہمارے اچھا ہم سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی چلے گئے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ میں نے جو پہلی بات کی کہ صرف موجودہ کرائس کو وزیر اعظم دباؤ میں تھا، اخلاقی طور اس کو ریزائن کرنا تھا، اس کے پاس فگر موجود نہیں تھے. ان کو یہ اندر سے کہا ہے کہ ہم نکلیں لیکن مجھے 1 ہفتہ دیں، 10 دن، یہ پھر دوبارہ واپس آئیں گے. دوسری بات ہے کہ نواز میاں صاحب نے جو ایک ایجنڈا دیا ہے، آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بالکل جی. وہ ہمارے دیکھو نا، وہ ہمارے ہم تو مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. اصل میں انہوں نے کہا کہ ہم نے امامت کی، مقتدی وہاں گئے نا. اب مقتدی کے پیچھے آنے سے 2 بات ہو سکتا ہے، انہیں یاد آ گیا کہ ان کا وضو نہیں ہے تو وہ وضو کرنے گئے ہو، تھوڑی دیر انتظار کریں. یہ جو میاں صاحب نے جو نہیں ایک منٹ اس میں جو ایجنڈا دیا اس میں یہ نہیں تھا وضو کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے 3 سال تک ایجنڈا نہیں دیکھا. یہ بھی پرنڈری اپوزیشن ہے. یہ صرف اس کو بچانے کے لیے 45 دن دیا ہے. یہ حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، اور گرانا چاہ رہے ہیں. ہم گرانا چاہتے ہیں، اصل اپوزیشن ہم ہیں. باقی یہ پرنڈری جو پہلے بھی تھا وہ ابھی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 45 ڈاکٹر صاحب بڑی زیادتی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اصلی اپوزیشن کہہ رہے ہیں. ابھی 3 سال انہوں نے منسٹریاں بھی انجام دی. جب نکلے تو جب ابھی آپ کا وزیر ہم گرانا چاہ رہے ہیں، آپ تو سہارا دینا ہوا تو یہ الگ ہوئے ہیں. اور ابھی سے آ کے یہ اصلی اپوزیشن بن گئے ہیں. یہ تو نہ کریں نا. جس میں طاقت ہے وہ لگا لے. خلیفہ چن لو آرٹیکل 95 کے تحت. کسی کو ووٹ آف کانفیڈنس کرتے ہو تو وزیر اعظم کو امیدوار تو دو گے نا. چلو وہ تو اس پہ تو متفق ہو جاؤ، پھر باقی بات بعد میں کر لیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ ان میں وہ نمازی نہیں ہے جو کسی اور پیش امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. گیلانی صاحب کے پیچھے جو سارے کے سارے ہم بانٹیں گے. دوسرا میں آپ سے ایک گزارش کروں، پیٹھ پہ وار کرنے والا، شب خون مارنے والا، نہتے پہ حملہ کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے.
आए उलमा मेरे से मुनाजरा करें इस पे। ये कौन है? कौन है? कातिल है, जानवर है, और कौन है? नहीं, ये किससे? मैं तासीर साहब के उस पे आ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। दूसरी चीज ये कि अगर पाकिस्तान में कोई कानून है तो आप किस कानून पे चलेंगी? पाकिस्तान में जो कानून है, जिस कानून की हुक्मरानी है, जिस पे मैं आप सब बात करते हैं, वही करेंगे ना। तो अगर मैं आप पे इल्जाम दूं और 2 महीने तक आप मुझ पर मुकदमा भी ना कर सको, तो इसका मतलब वो सिर्फ महज इल्जाम होता है। दूसरी चीज कि अगर ये चीज गलत साबित हो जाए, और ये चीज हुई भी है गलत साबित, किसी को इख्तियार नहीं है कि कौन किसका इख्तियार तय कर रहा है या किसी की जान ले रहा है, ये अल्लाह ताला का काम है। कानून से हट के सियासी हालात पे आ जाए, तो मैं वही कह रहा हूं ना आपसे, देखें सियासी हालात पे मैं पूरी तरह मुतमईन हूं। जितना मैंने ऑब्जर्व किया, उसकी वजह यह है कि अगले 2 साल रह गए, हम आए एक 5 साल के एजेंडे पे। हम जब सियासी जमातें इकट्ठी होकर चली हैं, हमने तरमीम किया, 73 का आइन बहाल किया, और जहां हम आपस में रस्साकशी पे आए, तीसरी चीज सबसे वाजे मैं आपको एक और बात करता चलूं, पीपल्स पार्टी के लिए ये कोई मसला नहीं है कि वो इधर से उठ के इधर बैठ जाए, इधर से उधर बैठ जाए। हम जहां पर भी होंगे, जब हम 17 सीट्स पे थे, हमने जमहूरियत को मजबूत किया, हम 127 सीट्स पे भी जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। बाकी ख्वाहिशें हैं, पूरी कर लें। एक इन्होंने बहुत ही बड़ी बात की है शब खून के हवाले से। बात यह है कि जब जंग होती है तो वो इस्लाम जब अपने उरूज पर था, तो शब खून और ये सारे जो है ये एक स्ट्रेटेजी है, ये हरबे हैं जंग के। मैं ये कह रहा हूं, इसमें इन्होंने यहां आके बात की है वो बिल्कुल अलग है। जंग में ये सारे हरबे इस्तेमाल होते हैं। आप क्या करेंगे? हुकूमत के साथ क्या करेंगे? गिराएंगे? वो तो कह रहे हैं हम गिराएंगे। हाँ, अगर बिल्कुल जी इन हाउस चेंज अगर आता है, हम बिल्कुल गो इन फॉर इट। लेकिन आप दोनों को मिला के तो कुछ मेंबर्स तो बन जाते हैं, आप किसी और को भी इंशाल्लाह नून के साथ भी बात हो जाएगी, बाकियों के साथ भी हो जाएगी। नहीं तो इनसे बोला फिर ये नून मीम काफ का फर्क तो मिटा, हमने गिव अप नहीं किया। मैं तो मैं कह रहा हूँ आप सब एक है, नून मीम काफ क्यों लिखा जाता है, फिर उसको मिटाएं। वो भी मिट जाएगा। आसमा अगले चंद दिनों में क्या देख रहे हैं? आपके यहाँ भी तो है, मैं दावे तो नहीं कर रहा, दावे तो आप कर रहे हैं। आप मुझे तो मैं आसमा में समझ रहा हूँ कि ये हुकूमत के आखिरी दिन है, करप्शन, ड्रोन हमले, अमरीकी मुदाखलत, अमन व अमान, महंगाई, ये इस हुकूमत की बस की बात नहीं है। ये दिन गुजार रहे हैं, और ये अगर अखलाकी तौर पर इसको होता, वो 9-0 न जाता, वो रिजाइन करता, इसके पास फिगर नहीं थे। ये परेशानी है। आखिरी बात जो उसने कहा कि जी वो वुजू का मसला था, मेरे ख्याल वुजू पेशमाम को था, जो मुक्तदी उनका मुक्तदी जो है ना वो बगैर वुजू के फिर 9-0 उन्होंने कहा ना ये बार बार जाएंगे, तो वो गालिब ने कहा कि जाना पड़ा रकीब के दर पर 1000 बार, ये 1000 बार जाएंगे, लेकिन फिर बाद में ये कहेंगे ऐ काश जानता ना तेरी रह गुजर। ये हो गया, ये ना ये हमारा मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम ने बड़ा अच्छा पत्ता खेला है, पूरा कौम हमारे साथ है, हमारे और हम चाहते हैं मजहबी सियासी जमातें पत्ते भी खेलती हैं। सात लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हिटलर ने अपनी पूरी पार्टी बनाई थी 7 लोगों से, स्टालिन ने पूरी आवाम ने इज्जत का वकार लेके 127 पे आ जाए। शफ़ाफ़ इलेक्शन हो ना, शफ़ाफ़ इलेक्शन हो तो ये फारूक साहब, नौशीन सईद साहब, डॉक्टर इस्माइल साहब, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में फिर बात हुई कि हुकूमत और अपोजिशन अगले चंद दिनों में क्या करेगी, जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं। इस हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अगले प्रोग्राम्स में भी जारी रहेगा। कल फिर मुलाकात होगी। इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।